अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ान दे दें। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر
هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ قرآن کریم کی سورہ ملک کی جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان کا ترجمہ یہ ہے کہ بہت ہی برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر قسم کی ملکیت ہے اور تمام ملکیت اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر اسی بنا پر قادر ہے کہ تمام ملکیتوں کی باغ ڈور آخری صورت میں اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہی ذات ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور زمین و آسمان کی یعنی ساری کائنات کی پیدائش میں تم کوئی تفاوت نہیں دیکھو گے۔ فرجع البصر هل تری من فطور، نظر دوڑا کے دیکھو تو صحیح، کیا تمہیں کہیں کوئی رخنا کوئی سوراخ دکھائی دیتا ہے؟ ثم ارجع البصر، پھر نظر کو دوڑاؤ، تمہاری طرف تمہاری نظر لوٹ آئے گی تھکی ہاری، لیکن خدا کی عظیم ترین کائنات میں تم کہیں کوئی رخنا کوئی سوراخ نہیں دیکھو گے۔ ان آیات کے سرسری مطالعہ سے ایک مضمون سامنے آتا ہے، پھر زیادہ قریب کی نظر سے ان آیات کا مطالعہ کیا جائے تو ایک بظاہر نظر آنے والا تضاد دکھائی دیتا ہے، پھر اور مزید گہری نظر سے دیکھا جائے تو وہ تضاد دور ہو کر ایک نہایت ہی حسین موافقت نظر آتی ہے اس مضمون کے درمیان۔ اسی طرح انسان جب خدا کی کائنات میں جستجو کے سفر کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ حالتیں آتی رہتی ہیں۔ پہلی سرسری نظر میں اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، پھر جب تردد کرتا ہے غور کرتا ہے تو جب علم ناکامل ہو سفر آغاز میں ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت سی خرابیاں محسوس کر لی، بہت سی خرابیاں دریافت کر لیں، لیکن جب انسان اور زیادہ گہری اور عمیق نظر سے مطالعہ کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پہلا علم خام تھا، خدا کی کائنات میں کوئی خامی نہیں۔ سائنس نے جو معلوماتی سفر کیا ہے اس پر بھی یہ ادوار آئے، اور قرآن کریم کے مطالعہ کرنے والوں پر بھی یہ ادوار آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنی حفاظت اور اپنی پناہ میں رکھتے ہوئے لمس شیطان سے پاک رکھتے ہوئے گہرے اور عمیق مضامین کے مطالعہ اور ان کے فہم کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر اس آیت میں جو بیان ہوا ہے منظر کہ ساری کائنات میں تم کہیں کوئی فطور نہیں دیکھو گے، اس مضمون میں انسان حق الیقین تک پہنچ جاتا ہے۔ جس سرسری نظر کے مطالعہ سے تضاد کا میں نے ذکر کیا ہے وہ اس کے متعلق میں واضح طور پر آپ کے سامنے اس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے فرمایا ہم نے زندگی اور موت کو والذی خلق الموت والحیات، اس نے زندگی موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ معلوم کرے تم میں سے کون بہتر اعمال کرنے والا ہے جس کے نتیجے میں وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اب مضمون کا آغاز ہی ایک جد و جہد کے بیان سے ہوا ہے، زندگی اور موت کے درمیان ایک مسلسل جد و جہد، اور آگے چل کے فرمایا ساری کائنات میں تم کوئی تفاوت نہیں دیکھو گے۔ تفاوت کی تفصیل میں ابھی بیان کروں گا، لیکن عام معنی جو اس سے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ مقابلہ، مد مقابل نہیں پاؤ گے چیزوں کو آپس میں۔ چنانچہ عربی لغات
تفاوت کا مطلب یہی بیان کرتی ہیں، یعنی ایک معنی یہ بیان کرتی ہیں کہ کسی قسم کا مقابلہ نہیں دیکھو گے۔ تو بات تو مقابلے ہی سے شروع فرمائی گئی۔ کہا یہ گیا کہ ہم نے خود موت اور زندگی کو باہم متقابل پیدا کر دیا ہے، اور اس مقابلے کا مقصد یہ ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ایسے اعمال والا ہے جو سروائیول آف دا فٹسٹ کے مطابق زندہ رہنے کی اہلیت رکھتا ہے اور آگے بڑھنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ساری کائنات میں ہر جگہ آپ کو زندگی موت کے مقابل پر موت کے مد مقابل دکھائی دے گی، اور ساری کائنات کا فلسفہ اسی تقابل کے پر مبنی ہے۔ اگر موت اور زندگی کی لڑائی ختم کر دی جائے تو کائنات کا وجود نظر سے غائب ہو جائے گا۔ جو کچھ بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ اس تقابل کے نتیجے میں دکھائی دیتا ہے، اور اہل علم سائنسدان جانتے ہیں کہ اس تقابل کے محرکات کو اگر ختم کر دیا جائے تو ساری کائنات بے معنی ہو جائے گی، کوئی ترقی نہیں ہو سکتی، کوئی ارتقاء نہیں ہو سکتا، جمود پیدا ہو جائے گا، یعنی آخری موت کی شکل ہمیں دکھائی دے گی۔ اس لیے ایک طرف تو مضمون یہ باندھا گیا، اور جو بہت ہی عظیم الشان مضمون ہے، کہ ساری کائنات کا فلسفہ حیات یا فلسفہ وجود یہ ہے کہ تم موت اور زندگی کو باہم متقابل دیکھتے ہو، اور اس مقابلے کے نتیجے میں ہم تمہیں آزماتے ہیں، یعنی ہر وجود کو آزماتے ہیں کہ وہ کیا اہلیت رکھتا ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا گیا کہ تم کوئی مقابلہ نہیں دیکھو گے۔ بس یہ جو مقابلہ نہیں دیکھو گے کا لفظ ہے، اس پر غور کی ضرورت ہے۔ تفاوت کا اصل معنی کیا ہے؟ کیونکہ جس جگہ یہ دعویٰ کیا گیا کہ کوئی تفاوت نہیں دیکھو گے، وہاں تفاوت ہو ہی نہیں سکتا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے رکھ دیا گیا، جس طرح موت کو زندگی کے مقابل رکھ دیا گیا۔ اسی طرح یہ دو اعلان بظاہر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ تفاوت کا مضمون آپ سمجھ جائیں گے تو یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، کہ ان میں جو یہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ زندگی اور موت کی جد و جہد کے فلسفے کی حقیقت کو آپ سمجھ سکیں۔ مقابلہ تفاوت نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی سرسری معنی لغات میں مقابلہ کے دکھائی دیں گے تو وہ اس پر پوری طرح صادق نہیں آتے۔ یہ باب مفاعلہ سے ہے تقابل، اور تفاوت بھی باب مفاعلہ ہے، اور اس کا مادہ فوت ہے۔ فوت ہونا آپ سب جانتے ہیں، موت کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ فاتح کا جو اصل عربی معنی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز ہاتھ سے کھوئی جائے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنے مقام سے ہٹ جائے، اپنے منصب سے ہٹ جائے۔ بس فاتح کے لفظ کے اندر اس مسئلے کا حل ہے۔ وہ مقابلہ جس کا تفاوت میں ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد یہ ہے فلسفہ حیات سے ہٹ کر مقابلہ، اپنے منصب سے ہٹ کر مقابلہ۔ جن چیزوں کی خاطر کسی چیز کو پیدا کیا گیا ہے، اگر اس اصول کو چھوڑ کر اپنی راہ سے ہٹ کر کسی اور کی راہ میں کوئی چیز دخل دیتی ہے اور وہ مقابلہ ہوتا ہے، اس کا متعلق اس کے اوپر لفظ تفاوت صادق آتا ہے۔ بس تفاوت کا معنی خالی مقابلہ کرنا بالکل غلط ہے۔ تفاوت کا معنی ہے وہ مقابلہ جو بے محل ہو، جس چیز کی خاطر کسی چیز کو پیدا کیا گیا ہے اس سے ہٹ کر جب وہ کسی دوسری چیز سے ٹکراتی ہے، اس کو تفاوت کہتے ہیں۔ ان معنوں میں آپ ہر مشین کے کل پرزوں پر غور کریں۔ جب بھی کوئی کل پرزہ اپنے دائرے سے ہٹ کر کسی دوسرے دائرے میں دخل اندازی شروع کرتا ہے، وہیں فطور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا فطور یعنی فساد کی جڑ اپنے اپنے منصب سے ہٹ کر کسی دوسرے کے منصب میں دخل اندازی ہے۔ اور چونکہ خدا کی ساری کائنات میں کہیں کوئی فطور نہیں دیکھو گے، کہیں کوئی تفاوت نہیں دیکھو گے، اس لیے تمہیں کہیں فطور بھی نظر نہیں آئے گا۔
فطور اس حادثاتی موت کو کہتے ہیں، یعنی اگر ہم کائنات کی اصطلاح میں بات کریں تو اسے حادثاتی موت قرار دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ تفاوت کے لفظ میں یہ مزید حسن قابل غور ہے کہ ایک فوت کا دوسرے فوت سے مقابلہ۔ فاتح اس چیز پر اطلاق پاتا ہے جو اپنی جگہ سے ہٹ جائے، وہ جب ٹکراتی ہے کسی ایسی چیز سے جو خود اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہو تو اس کو تفاوت کہیں گے، اور اگر کوئی چیز ہٹ کر کسی ایسی چیز سے ٹکراتی ہے جو اپنے مقام سے ٹلی نہیں ہے، اپنے دائرے میں ہی موجود رہتی ہے، تو وہ ٹکرانے والی چیز ناکام اور نامراد ہو جائے گی، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس کو تفاوت نہیں پھر کہیں گے، اس کو ایک ایسا حادثہ کہتے ہیں۔ جس طرح کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ مضمون باندھا گیا ہے کہ بعض اہل دنیا جب سماوت دنیا میں دخل دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے تفاوت کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، فرمایا ایک ناجائز کوشش ہے جس کا ان کو حق نہیں ہے، اس کے نتیجے میں شہاب ثاقب ان کی پیروی کرتے ہیں اور آسمان کی طرف سے شعلے ان پر نازل کیے جاتے ہیں جو ان کو ہلاک کر دیتے ہیں، لیکن آسمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو جو چیز اپنے مدار پر قائم ہے وہ کسی دوسری چیز سے ٹکرا نہیں سکتی جو اپنے مدار پر قائم ہو۔ جو چیز اپنے مدار پر قائم ہے اس سے اگر کوئی چیز ٹکراتی ہے اور مدار پر قائم رہنے والی چیز اپنے منصب سے نہیں ہٹتی تو قرآن کریم کے فلسفے کے مطابق اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، اور ٹکرانے والی چیز کو نقصان ہوگا۔ لیکن اگر ایک چیز مدار سے ہٹتی ہے، منصب کو چھوڑ دیتی ہے، اور اس کے مقابل پر دوسری چیز بھی اپنے منصب کو چھوڑ دیتی ہے اور مقام سے ہٹ جاتی ہے، پھر جو ٹکراؤ ہے اس کا نام قرآن اصطلاح میں تفاوت ہے۔ اور چونکہ فوت ہونے کا مطلب ہی موت ہے، اس لیے جب منصب سے ہٹ گئے تو موت خود بخود واقع ہو گئی، گویا دو موتوں کے درمیان تصادم ہے، اور جب دو موتیں متصادم ہوں گی تو نتیجہ فطور ہی پیدا ہوگا، اور اس سے زیادہ اور کیا نکل سکتا ہے۔ عجیب حیرت انگیز کلام ہے جس کو باریک نظر سے آپ دیکھیں، اور اگر آپ تفاوت تلاش کرنے کی کوشش کریں اور فطور تلاش کرنے کی کوشش کریں تو لازماً آپ کی نظر تھکی ہوئی واپس لوٹ آئے گی، اور قرآن کریم کی کائنات میں بھی آپ کو کوئی تفاوت اور کوئی فطور دکھائی نہیں دے گا۔ اس فلسفے میں جو فلسفہ وجود ہے، تمام دنیا کے نظام یا نظاموں کی حفاظت کا راز بیان فرما دیا گیا ہے، خواہ معاشرتی نظام ہو، خواہ اقتصادی نظام ہو، خواہ مذہبی نظام ہو، کسی نوع کا سیاسی نظام ہو، کسی نوع کا بھی نظام ہو، اس میں اگر منتظمین یہ نگرانی کریں کہ تفاوت نہیں ہونے دیں گے اور اس نظام کے کل پرزے اس بات کے اوپر قائم ہو جائیں کہ ہم اپنے مدار سے کبھی نہیں ہٹیں گے، تو پھر کوئی فطور دکھائی نہیں دے گا۔ ورنہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں، جب بھی مدار سے ہٹا جائے گا اور مد مقابل بھی مدار سے ہٹ جائے گا، یعنی اپنے مقرر کردہ راہوں سے، اپنے مقرر کردہ منصب سے کوئی چیز ہٹ جاتی ہے تو اس کے مقابل پر دوسری چیز کہتی ہے اچھا پھر ہم بھی ہٹتے ہیں۔ اس ٹکراؤ کا نام دو موتوں کی ٹکر ہے، اور اس کا نتیجہ فتنہ اور فساد ہے، مزید موتوں کا پیدا ہونا ہے۔ نظام جماعت کی حفاظت کے لیے بھی یہ انتہائی ضروری ہے، اور ہمارے معاشرے کی حفاظت کے لیے بھی یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کی ان آیات میں بیان فرمودہ بنیادی سبق پر غور کریں اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ آج کل کئی ایسے مسائل میرے پیش نظر ہیں جن کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ اگلی صدی میں جماعت کے داخل ہونے سے پہلے ان کی نوعیت کو، ان کی ماہیت کو خوب کھول کر آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے، تاکہ خدا کے حضور میں بری الذمہ ہو جاؤں کہ ان امور کے متعلق
جن کے متعلق قومی زندگی کے لیے رہنمائی ضروری ہے اور لمبی زندگی کے لیے رہنمائی ضروری ہے۔ جہاں تک مجھے توفیق ملی میں نے آپ کی رہنمائی کی۔ شمالی امریکہ کے دورے میں 2 خطبات میں نے اس موضوع پر دیے تھے کہ بہت سے فساد انفیریورٹی کمپلیکس یعنی احساس سے کمتری کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، اور بعض صورتوں میں کھول کھول کر بیان کیا۔ چنانچہ نسلی جھگڑے، قومی تفریقیں اور فسادات جو ملکی، قومی، نسلی فرق کی بنا پر ہوں، یہ سارے بنیادی طور پر احساس کمتری کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس مضمون کو بھی ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے، لیکن یہ جو آج مضمون میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ ساری مثالیں تو پیش نہیں کی جا سکتی، لیکن 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت میں کتنی عظیم الشان زندگی کے راز موجود ہیں، انفرادی زندگی کے بھی اور معاشرتی زندگی کے بھی، اجتماعی زندگی کے بھی۔ اور ایک عام آیت سمجھ کر آپ سرسری طور پر مطالعہ کر کے آگے گزر جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ کتنا عظیم خزانہ یہاں دفن ہے۔ اس لیے جماعت کے نظام کی حفاظت کے لیے اور اسلامی معاشرے کی حفاظت کے لیے اس اصول کو جو ان آیات میں بیان ہوا ہے خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے اور اس پر مضبوطی سے ہاتھ ڈال دیں، کیونکہ اس کے بغیر ہماری زندگی یعنی قومی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ ایک جگہ ایک واقعہ ہوتا ہے، مثلا ایک برائی کسی جماعت کے سامنے آتی ہے، اگر منتظمین جماعت اس برائی کے متعلق پر غور کرتے ہوئے پہلے اپنی حیثیت کی تعیین کریں کہ ہمارا منصب کیا ہے، اور بے وجہ اس برائی سے ٹکرانے کی خاطر اپنے منصب اور اپنے دائرے سے الگ نہ ہوں، تو کوئی تفاوت آپ کو نظر نہیں آئے گا اور اس کے نتیجے میں کوئی فتور پیدا نہیں ہوگا۔ مثلا برائیاں کئی قسم کی ہیں، بعض ایسی برائیاں ہیں، نجی جھگڑے ہیں، مثلا خاندانی جھگڑے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، ان کا تعلق مجلس عاملہ سے کوئی نہیں ہے براہ راست۔ مجلس عاملہ ایک نظام جماعت کے تابع مخصوص کاموں کے لیے مقرر کی جاتی ہے، اس میں ایک سیکریٹری امور عامہ بھی ہے، ایک سیکریٹری اصلاح و ارشاد بھی ہے۔ ان کا تعلق ایسے جھگڑوں سے صرف اس حد تک ہے کہ وہ فریقین کو جا کر سمجھائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ یہاں آپ کی غلطی ہے، وہاں دوسرے کی غلطی ہے، پیار اور محبت کے ساتھ ان کو سمجھا کر ان کی کمزوریوں کی طرف متوجہ کریں۔ لیکن ان کا یہ کام ہرگز نہیں ہے کہ انفرادی حیثیت سے یا اجتماعی حیثیت سے قاضی بن جائیں۔ قضاء کا الگ ایک نظام موجود ہے، اور جتنے نجی جھگڑے ہیں وہ سارے اس نظام کا کام ہے کہ ان کو طے کرائے۔ جب اصلاحی کوششیں جو نصیحت کا رنگ صرف رکھتی ہیں، اور نصیحت کرنا تصادم نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم نے ہر شخص کو نصیحت کے اوپر مامور فرما دیا ہے، اس لیے یہ بھی سمجھ لیں اچھی طرح کہ کسی کو نصیحت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس سے متصادم ہو رہے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی نصیحت کرتا ہے تو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ میرے معاملات میں کیوں دخل دیتے ہو، جاؤ تم اپنے معاملے سے معاملہ رکھو۔ یہ حماقت ہے، یہ زندگی کی حقیقت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں جواب پیدا ہوتا ہے۔ جو آدمی نصیحت کرتا ہے وہ ٹکراتا نہیں ہے، وہ ایک مشورہ دیتا ہے، ایک بیرونی آئینہ دکھاتا ہے۔ اسی لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مومن کا آئینہ قرار دے دیا۔ آئینہ اگر متصادم ہوگا تو ٹوٹ جائے گا، لیکن آئینہ اگر صحیح صورت صرف دکھا دے گا خاموشی سے اور اس کا پروپیگنڈا نہیں کرتا، کسی اور کو کسی کے چہرے کا نقص نہیں بتاتا، تو اس کا نام تصادم بہرحال نہیں ہے۔ اس لیے نصیحت کرنا ان کا کام ہے،
اور جہاں معین بعض اختیارات امور عامہ کے سیکرٹری کو دیے گئے ہیں ان اختیارات کو استعمال کرنا اس کا کام ہے، لیکن نجی معاملات میں یا مالی اختلافات میں قاضی بن کر بیٹھ جانا اور فیصلوں کا پابند کرنے کی کوشش کرنا اور جو ان فیصلوں پر پابندی نہ کرے ان کے خلاف شکایتیں کرنا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، یہ سارا محض فساد ہے۔ اگر کوئی ایسا فریق جس کے متعلق کوئی شخص مدار سے ہٹ کر کارروائی کرتا ہے، جواباً بدتمیزی اختیار نہیں کرتا، گالی گلوچ سے کام نہیں لیتا، عوام الناس میں پروپیگنڈا نہیں کرتا، بلکہ اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے بالا منتظمین تک بات کو پہنچا دیتا ہے، تو اس کا نام تصادم نہیں ہے۔ اور اگر ایسا واقعہ ہو تو کوئی فساد آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جس نے غلطی کی اس کی غلطی متعلقہ افسران تک پہنچائی جاتی ہے، وہ اس کو درست کر لیتے ہیں اور کوئی ٹکراؤ کی صورت نہیں پیدا ہوتی۔ لیکن اگر ایک طرف سے بھی غلطی ہو رہی ہو، دوسری طرف سے بھی غلطی ہو رہی ہو، تو پھر یہ تفاوت بن جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں لازماً فتور پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یک طرفہ غلطی بھی بری چیز ہے، اس کے نتیجے میں بھی نقصان پہنچ سکتے ہیں، لیکن نظام تباہ نہیں ہوا کرتے۔ اگر ٹکراؤ والی غلطی پیدا ہو جائے تو نظام تباہ ہو جایا کرتے ہیں۔ مشین کے کل پرزوں پر آپ غور کریں دوبارہ، ایک پرزہ اپنی ذات میں خراب ہو جاتا ہے، موٹر کو اس سے بھی نقصان پہنچتا ہے، لیکن ایک پرزہ دوسرے پرزے کی راہ میں اٹکتا ہے، اس کا نقصان اس سے بہت زیادہ شدید نوعیت کا ہوتا ہے، اس سے دھماکہ پیدا ہوتا ہے، اس سے تصادم پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے تفاوت کے مضمون کو پیش نظر رکھتے ہوئے پہلی نصیحت تو میری یہ ہے کہ اپنے مدار کو بہرحال نہ چھوڑیں۔ اگر آپ اپنے مدار کو چھوڑیں گے تو بڑا بھاری احتمال موجود ہے کہ دنیا کے چونکہ عوام الناس اکثر ان مضامین کو نہیں سمجھتے، اس لیے آپ کے چھوڑنے کے نتیجے میں کوئی دوسرا بھی اپنے مدار کو چھوڑ دے گا، اور جب وہ اپنے منصب سے ہٹ کر آپ سے ٹکرائے گا تو اس کے نتیجے میں آپ دونوں کی بھی ہلاکت ہے اور نظام جماعت کو بھی شدید نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ پہلی مثال کی طرف واپس آتے ہوئے مزید میں اس پر روشنی ڈالتا ہوں۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، مجلس عاملہ اس کے اوپر بیٹھ جاتی ہے غور کرنے اور خود ہی فیصلے کرتی ہے، اور فیصلے صرف اس لحاظ سے نہیں کہ وہ نجی جھگڑے سے متعلق فیصلے ہوں کہ ان کو کیسے سلجھایا جائے، افتاء کا اختیار بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتی، یک طرفہ باتیں سنتی ہے، پھر ایک فریق کو موقع دیے بغیر قضاء کا کام اس طرح کرتی ہے کہ قضاء کے بھی منافی ہے وہ، یعنی قضاء کے ادنیٰ تقاضے بھی پورے نہیں کرتی، دوسرے فریق کو بلاتی نہیں ہے، ان کو پوری طرح موقع نہیں دیتی، حالانکہ اس کو اول تو اس طرح قاضی بننے کا حق ہی کوئی نہیں بنیادی طور پر۔ قاضی بن جاتی ہے مجلس عاملہ، قاضی پھر ٹیڑھا اور لنگڑا، کیونکہ قاضی بنانے کے لیے مقرر نہیں کیا گیا، اس لیے وہ صلاحیتیں موجود نہیں ہیں اس میں جو قاضی میں ہونی چاہیے۔ پھر اسی پہ اکتفا نہیں کرتی، قضاء کے دوران بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں فتوے چاہیے، اور ایک متقی قاضی، خدا کا خوف رکھنے والا، جب کسی معاملے میں نہیں جانتا کہ قرآن کا یا سنت کا کیا واضح حکم موجود ہے، تو وہ قضاء کی طرف، اس کو مجلس افتاء کی طرف یا دارالافتاء کی طرف اس معاملے کو بھیجتا ہے، اور جانتا ہے کہ یہ فتوے دینا قاضی کا کام بھی نہیں ہے، قاضی کا کام صرف اتنا ہے کہ جو فتاوے موجود ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے فیصلے صادر کرے۔ تو ایک مجلس عاملہ اٹھتی ہے، اپنے مقام کو ایک جگہ بھی چھوڑتی ہے اور دوسری جگہ بھی چھوڑتی ہے، اور جہاں افتاء کی ضرورت پیش آتی ہے وہاں خود ہی مفتی بن جاتی ہے اور مفتی بن کے فیصلے صادر کر دیتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں فحشا پھیلاتی ہے۔ جو نقائص سمجھتی ہے، چونکہ ان نقائص کی پوری چھان بین بھی نہیں ہو سکی، ذاتی حقوق جو خاندانوں کے ہیں ان کے بعض معاملات کی پردہ پوشی کی جائے، ان کے معاملات کو منظر میں نہ لایا جائے، اس سے بھی وہ پھر
روگردانی کرتے ہوئے اس بنیادی اصول سے ایک اور معاملے میں ایک اور طرف بھی رخ کرتی ہے جہاں اس کو رخ کرنے کا کوئی حق نہیں، اور سارے معاشرے میں بدامنی، بے چینی اور فحشا پھیلا دیتی ہے۔ ایسے کاموں کے لیے مجالس عاملہ کو مقرر ہی نہیں کیا گیا۔ اگر اس طرح کریں گی اور جن کے متعلق جن کی حق تلفی کی جائے گی ان طریقوں پر، جن کو ٹکراؤ کی دعوت دی جائے گی، وہ آگے سے ٹکراؤ کریں گے تو سارا نظام جماعت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو تب بھی یہ ظالم رہے گی مجلس عاملہ جس نے ناجائز کسی فریق کے اوپر ظلم کیا، اس کو کوئی حق نہیں تھا۔ ایسے بعض معاملات میرے علم میں آئے تو میں نے فوری طور پر مجالس عاملہ کو معطل کیا، لیکن مجھے اس موقع پر بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو کمیشن مقرر کیا گیا وہ بظاہر ایسے لوگوں پر مشتمل تھا جو بڑی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور اس کمیشن نے ان بنیادی باتوں کو نوٹ کیے بغیر کہ کیا ہو گیا ہے وہاں، کیا قیامت برپا ہوئی ہے، قرآن کے بنیادی اصول کو چھوڑا گیا ہے، خود قاضی بننے کی کوشش کی اور یہ فیصلہ کرنے کی کوشش شروع کر دی کہ کون سا فریق ٹھیک تھا اور کون سا غلط تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے فیصلے میں پھر مجھے یہ بھی لکھنا پڑا کہ آئندہ یہ ممبران جو ہیں کمیشن کے، ان کو کم از کم 1 سال تک کے لیے کوئی تحقیقی کام نہ دیا جائے، کیونکہ بنیادی طور پر یہ اہلیت ہی نہیں رکھتے۔ تو مجھے خیال آیا کہ اگر ایسے ممبران جو بڑے مخلص ہیں، تجربہ کار ہیں نظام جماعت میں، ان کو بھی اس بنیادی بعض باتوں کے بنیادی فرق معلوم نہیں ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ساری جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے یہ معاملات ان کے سامنے لائے جائیں، تاکہ قرآن کریم کی اس آیت کو نظر انداز کرتے ہوئے کسی قسم کے تصادم کی صورت بھی جماعت احمدیہ میں پیدا نہ ہو۔ اور مجھے تعجب ہے کہ کس طرح اب تک یہ بات میری نظر سے اوجھل رہی کہ ہماری مجالس عاملہ کو بھی بہت بڑی تربیت کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں بعض اور اقدامات میں کروں گا انشاءاللہ تعالی، حسب توفیق ان پر میں غور کر رہا ہوں، لیکن سر دست ساری جماعت کی تربیت کی ضرورت ہے۔ ان کو بتانا چاہیے کہ رخنے کس طرح پیدا ہوتے ہیں، کسی ایک قرآنی تعلیم کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ دوسری مثال آپ کے سامنے میں یہ رکھتا ہوں کہ ایک جگہ ایک لجنہ کا اجلاس ہو رہا ہے، اور بڑا اہم لجنہ کی کوئی تقریب منعقد ہو رہی ہے، بڑی اہم تقریب ہے، سارے ملک سے ممبرات آئی ہوئی ہیں اس لیے کہ ان کی تربیت کی جائے، اور جب ان کی اپنی تربیت کا امتحان ہوتا ہے تو قطعاً سارے تربیت کے تقاضے یا پرانی تعلیمات کو بھلا کر تصادم کی راہ اختیار کر لیتی ہیں، یعنی نظام جماعت سے تصادم کی راہ۔ ایک ایسے ہی موقع پر ایک جگہ ایک لڑکی روتی ہوئی، واویلا کرتی ہوئی، بلند آواز میں اپنے خامند کے متعلق خلاف اور اس کے رشتہ داروں کے متعلق باتیں کرتی ہوئی لجنہ کی تقریب میں پہنچ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے فلاں آپ کے قریب ہی فلاں خامند نے مجھ پر ظلم کیا، مجھے یہ کیا، مجھے وہ کیا، زود کوب کیا، اس کے والدین نے ہمیں یہ کیا اور یہ مظالم کیے، اس نے میرے والدین کو یہ کہا۔ نظام جماعت کا تقاضا یہ ہے کہ لجنہ معاملہ کے عہدیدار فوراً اس کی زبان بندی کریں، ان سے کہیں ہو سکتا ہے تم مظلوم ہو، لیکن ہم اس مقام پر فائز نہیں ہیں کہ تمہارے ظلم کی یک طرفہ داستان سنیں۔ اول تو یک طرفہ داستان سننا ہی انصاف کے تقاضے کے خلاف ہے، اور اگر کوئی سنا دیتا ہے سرسری طور پر یا مثلاً بعض خطوں میں میرے سامنے آ جاتی ہے تو پھر سننے والے کا جو سرسری طور پر سن لیتا ہے یا گزرتے ہوئے اس کے کان میں پڑ جاتی ہے۔ یہ بنیادی فرض ہے کہ یک طرفہ رائے سن کر کوئی نتیجہ اپنے ذہن میں قائم نہ کرے، کوئی بد اثر قائم نہ کرے، لیکن ایک نہیں دو نہیں بار بار وہ منتظمین جو دنیا لوگوں کی تربیت کے لیے ایک تقریب منعقد کر رہے ہیں، وہ یہ عہدیداران یہ رد عمل دکھاتی ہیں کہ نہ وہ قاضی نہ ان کو یہ حق کہ ان معاملات میں فیصلہ کریں، بجائے اس کے کہ اس فریق کو جو اپنے منصب سے ہٹ کر ان کے پاس آیا تھا، اپنے دائرہ اختیار سے ہٹ کر ان کے پاس آیا تھا، اس کو سمجھاتے کہ بلند آواز سے فحشاء کا ذکر کرنا جائز نہیں ہے،
اور غیر محل جگہ میں یہ باتیں کرنا جائز نہیں ہے۔ تم فطور پیدا کر رہی ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تم مظلوم ہو یا ظالم ہو، لیکن اپنے اس فعل سے نظام جماعت پر تم ضرور ظلم کر رہی ہو۔ اس لیے تم قاضی کے پاس رجوع کرو یا امور عامہ کے پاس جاؤ، تاکہ ابتدائی معاملے جو امور عامہ طے کیا کرتی ہے، شعبہ امور عامہ طے کیا کرتا ہے، وہ طے کریں، یا اصلاح و ارشاد کے پاس جاؤ یا امیر کے پاس پہنچو، ان کو کہو تم میرے باپ کی جگہ ہو، تم سارے نظام کے امیر مقرر کیے گئے ہو، تمہارے دائرے میں ایک واقعہ ہو رہا ہے، تحقیقات کرواؤ، یا تو سمجھانے کی کوشش کرو، اور اگر نہیں سمجھ سکتا تو پھر ہمیں بتاؤ کہ ہمیں کیسی کارروائی کرنی چاہیے تاکہ معاملہ فہمی ہو سکے۔ اس لجنہ کے عہدیداروں کو یہ بھی خیال نہیں آتا کہ قرآن کریم جو وہ بار بار پڑھتی ہیں اور اکثر ان میں سے ترجمہ بھی جانتی ہیں عہدیداروں میں سے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب نجی جھگڑے ہوں تو فریق من اہلہ و فریق من اہلہا، یہ دو فریق مقرر ہوں، ایک اہل مرد کے اہل سے اور ایک عورت کے اہل سے، جو حکم ہوں، ان میں فیصلہ کرنے کی طاقت ہو، خدا تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرمائی ہو، ان کو چنو، وہ آپس میں بیٹھیں اور معاملے طے کریں، اور اگر وہ نہیں ہو سکتے تو پھر قضاء کا رستہ کھلا ہے ہر شخص کے لیے۔ یہ کرنے کی بجائے اس قدر چسکا اٹھایا ان باتوں میں کہ سارا نظام وہاں درم برم ہو گیا، وہ اجلاس ملتوی ہو گئے، وہ گھیرے پڑ گئے اس لڑکی کے ارد گرد، اور سارے اکٹھے ہو گئے جلسے کی باتیں سننے کی بجائے، تقریریں سننے کی بجائے، وہ سارے محفل لگ گئی اور باتیں شروع ہو گئی، بڑا ظلم ہو گیا، بڑا اندھیر ہو گیا، فلاں نے اتنا یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، اور پھر اس میں اپنی تان و زبان درازیوں میں اور تان میں خلیفہ وقت کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ اس لڑکی نے پھر اور بھی دردناک باتیں بیان کی کہ میرے والدین سے یک طرفہ باتیں سن کر خلیفہ وقت نے بائیکاٹ کر دیا، ان کی باتیں ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے ارد گرد دو تین حاشی مواشی ایسے ہیں جو یک طرفہ باتیں اس کے کانوں میں ڈالتے ہیں۔ اس وقت بھی کسی کو خدا کا خوف نہیں آیا کہ اب حملہ ایسی جگہ کیا جا رہا ہے جہاں حد سے زیادہ تصادم ہے، دنیا نے سماج دنیا پہ حملہ کر دیا جیسے اسی قسم کا واقعہ ہے یا اس سے بڑھ کر نوعیت کا ہے، اور کسی کو خیال نہیں آتا۔ اور دو قسم کے مزاج کے لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں، اس کے نتیجے میں اس کا منہ پھر بھی بند نہیں کرایا جاتا، یعنی محبت اور پیار سے سمجھا کر، میرا مطلب ہے سختی سے مراد نہیں ہے۔ اس کو یہ نہیں کہتے کہ تم پہلے اپنے خامند کے خلاف یک طرفہ باتیں کر رہی تھیں، اب تم خلیفہ وقت کے خلاف یک طرفہ باتیں کر رہی ہو، تمہارے خامند کو تو ہم نہیں جانتی، لیکن خلیفہ وقت کے ہاتھ پر تو ہم نے منصف سمجھ کے بیعت کی ہوئی ہے، یہ ایمان رکھتے ہوئے بیعت کی ہے کہ وہ خود منصف نہیں بلکہ انصاف کا محافظ ہے دنیا میں، تم ایسے شخص کے اوپر عدل کے خلاف الزام لگا رہی ہو، اس لیے ہمیں اب مزید تمہاری باتیں سننے، اگر پہلے سن بھی لی تھی، چسکے اٹھائے بھی تھے ناجائز، اب ہم تمہاری مزید باتیں نہیں سنیں گی۔ اس کی بجائے کہتی ہیں کہ ہاں یہ تو فلاں شخص کی وجہ سے یا فلاں اشخاص کی وجہ سے، وہ پرائیویٹ سیکرٹری اس کا دوست ہے، وہ افسر حفاظت اس کا دوست ہے، وہ فلاں اس کا دوست ہے، اس کی یک طرفہ باتیں سنتا ہے اور مجبور ہو گیا ہے۔ اب امر واقعہ یہ ہے کہ ایسی باتیں کرنے والے دو قسم کے ہو سکتے ہیں، یا منافقین، یا وہ جو خلیفہ وقت کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہتے، اپنی طرف سے اس کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، اور بات ایک ہی ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے اس مضمون کو بھی بیان فرما دیا ہے، نہ صرف یہ فرمایا کہ تفاوت نہیں دیکھو گے خدا کی کائنات میں، بلکہ روحانی کائنات میں جہاں جہاں تفاوت کے احتمالات ہیں ان سب کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا ہوا ہے۔ خود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھی ایسے حملے ہوئے، آپ کے متعلق باتیں یہ کی گئیں ہو اذن، کہ وہ تو کان ہے مجسم، یعنی لوگوں کی باتیں سنتا ہے اور مان جاتا ہے، اس کے نتیجے میں بعض دوسرے لوگوں کے خلاف فیصلے کر دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا ان سے متنفر ہو جاتا ہے، ان سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کا بہت پیارا جواب دیا ہے، فرمایا اذن خیر لکم، کان تو ہے
لیکن صرف بھلائی کا کان ہے، برائی کا کان نہیں ہے۔ جب بری باتیں کسی سے سنتا ہے تمہارے متعلق تو تم پر حسن ظن رکھتا ہے اور یک طرفہ فیصلے نہیں کرتا، جب اچھی باتیں سنتا ہے تو قبول کر لیتا ہے کیونکہ وہ تم سے پیار کرتا ہے، تمہارے اوپر حسن ظن رکھتا ہے۔ اس لیے کان بے شک کہو، لیکن خیر کا کان کہو، بھلائی کا کان کہو۔ یہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں آپ کے سب غلاموں کی کوشش ہونی چاہیے اور ہوتی ہے۔ خلفائے وقت کے لیے بھی یہی وہ سنت ہے جس کی پر وہ عمل کی پیروی کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی جواب کسی نے نہیں دیا کہ اذن خیر لکم، تمہارے لیے بھلائی کا کان تو ہو سکتا ہے، ہم برائی کے کان کے طور پر اس کو تسلیم نہیں کر سکتے، بلکہ اپنی طرف سے یہ دفاع پیش کیا کہ ہاں ہے تو کان، لیکن کان بیچارے کا کیا قصور؟ وہ تو اس زبان کا قصور ہے جس نے پاگلوں والی جھوٹی لغو باتیں اس تک پہنچائی۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ایسی باتیں کرنے والے دو قسم کے ہو سکتے ہیں۔ میں حسن ظنی رکھتا ہوں لجنا پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی طرف سے میرا دفاع کیا ہے، اپنی طرف سے مجھے معذور قرار دیا ہے، لیکن منافق بھی تو اسی طرح حملے کرتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد اٹھانے کے لیے بھی اسی قسم کی باتیں کی گئی تھیں، اور وہ لازماً منافقین تھے۔ اب بھی معاشرے میں جب خلیفہ وقت پر حملہ کیا جاتا ہے یا پہلے جب بھی کیا گیا، ہمیشہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ایک الزام کو تسلیم کر کے اس کی ایک وجہ جواز بیان کی جاتی ہے۔ فلاں صاحب جو ہیں وہ تو فلاں کی باتوں خلیفہ وقت فلاں کی باتوں میں آ گئے۔ قادیان میں مجھے یاد ہے بچپن میں بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے، اور فتنہ پردازوں نے آغاز ہمیشہ نظارت امور عامہ پر یا نظارت اصلاح و ارشاد پر یا نظارت تعلیم پر حملے کے ذریعے کیا، اور کہا کہ خلیفہ وقت کو تو پتہ ہی نہیں، اس کے سامنے جھوٹی فائلیں پیش کی گئی ہیں۔ یا قضاء پر حملہ کیا اور کہا کہ قضاء نے دیکھو کتنا ظلم کیا ہے کہ خلیفہ وقت کے سامنے غلط معاملات پیش کر کے ان سے غلط فیصلے لے لیے۔ تو قرآن کریم نے تو ہمیشہ کے لیے یہ بات پیش کر کے آپ کی رہنمائی فرما دی تھی، آپ کی آنکھیں کھول دی تھی، آپ کے کان کھول دیے تھے، بتا دیا تھا کہ اس طرح حملے ہوا کرتے ہیں، ان حملوں سے باخبر رہو، اور جو تمہارا منصب نہیں ہے اس منصب سے ہٹ کر تم نے کوئی بات نہیں سننی، نہ کوئی بات کرنی ہے۔ چنانچہ اگر آپ منصب میں رہیں اور اپنے دائرے میں رہیں تو پھر کوئی فطور پیدا نہیں ہو سکتا جو تفاوت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اب اس معاملے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے، فلاں خلیفہ نے فلاں کی بات سن لی، میر ولی ابوالطاہر صاحب مرحوم کی بات کے متعلق کہا جاتا تھا کہ اس کی بات سن لی، میر داؤد کی بات سن لی، فلاں کی سن لی، فلاں کی سن لی، یا ناظر امور عامہ کی سید ولی اللہ شاہ کی بات سن لی، یا قاضی کی بات سن لی، تو سننے والے کا فرض تھا، اس کا فرض تھا کہ اگر یہ بات ہے تو میں کون ہوں، مجھے تم کیوں بتا رہے ہو؟ میرا یہ منصب نہیں ہے کہ میں قضاء پر یا اصلاح و نظارت اصلاح اور ارشاد پر یا کسی اور نظارت کے اوپر محاکمہ کروں یا ان پر جج بن کر بیٹھ جاؤں۔ اس لیے تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ تم اپنے منصب سے ہٹ چکے ہو اور چاہتے ہو کہ میں بھی اپنے منصب سے ہٹ جاؤں۔ تمہارا فرض ہے کہ اگر تم سمجھتی ہو کہ خلیفہ وقت معصوم ہے واقعتاً، تو جن باتوں میں تم سمجھتی ہو کہ وہ آ گئے ہیں خلیفہ وقت کو بتاؤ کہ تم ان باتوں میں نہ آؤ، اس کو لکھ کر بھیجو، اور پھر تمہارے لیے دو ہی رستے ہیں، یا تو اس کے عدل پر پھر حملہ کرو، یہ نہ کہو کہ ناظر امور عامہ بددیانت ہے، پھر جرت کے ساتھ تقوی کے ساتھ یہ فیصلہ کرو، یہ جو بھی تمہیں تقوی نصیب ہوئے اس کے مطابق، کہ خلیفہ وقت جھوٹا ہے، خلیفہ وقت بددیانت ہے، اور اس کو چھوڑ دو۔ اگر چھوڑ دو گے تو تب بھی رکھنا پیدا نہیں ہوگا، لیکن بیچ میں رہ کر جب تم تصادم کی راہ اختیار کرو گے تو تفاوت پیدا ہوگا، اور تفاوت کے نتیجے میں لازماً فطور ہوگا، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر یہ مسلک اختیار کرتے ہمیشہ لوگ تو کبھی کوئی فتنہ پیدا نہ ہوتا، سر ہی نہیں اٹھا سکتا تھا فتنہ۔ آج بھی پاکستان میں بھی باہر بھی جہاں بھی متفنی پیدا ہوتے ہیں وہ یہ آواز نہیں پہلا حملہ خلیفہ وقت پر نہیں کیا کرتے، وہ کہتے ہیں کہ
فلاں شخص نے ہماری دشمنی میں خلیفہ وقت تک یہ بات پہنچائی، فلاں شخص نے فلاں آدمی سے پیسے کھا لیے، اس کی دعوتیں اڑائیں اور پھر خلیفہ وقت کی یہ متعلق کی بات کی، خلیفہ وقت سے یہ بات کہی۔ ایک مخرج ہے اس وقت، وہ لوگوں کے پاس پہنچتا ہے اور بڑی چاپلوسی سے کہتا ہے کہ میں تو عاشق ہوں خلیفہ وقت کا، خلیفہ وقت تو بہت ہی بلند مقام رکھتے ہیں اور میں تو معافیوں کی عاجزانہ درخواستیں بھی کر رہا ہوں، لیکن معافی نہیں ملتی۔ ناظر عمر عامہ ایسا ذلیل آدمی ہے کہ وہ راشی ہے، وہ فریق ثانی سے دعوتیں اڑا چکا ہے، فریق ثانی سے پیسے کھا چکا ہے۔ حالانکہ جو مخرج ہے میں اس کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ اس کو عادت ہے لوگوں کو پیسے چڑھانے کی اور دعوتیں کھلانے کی، اور میں نے آغاز خلافت ہی میں اس کے متعلق متنبع کر دیا تھا عہدیداروں کو کہ اس کی کوئی دعوت قبول نہیں کرنی آپ نے۔ اب وہ چونکہ خود اس مرض کا شکار ہے، وہ دوسروں کو ناظر عمر عامہ کے متعلق یہ باتیں کرتا ہے، اور ظلم کی بات یہ ہے کہ سننے والے سن لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں خلیفہ وقت نے ناظر عمر عامہ کی بات سن لی ہے اس لیے اس بیچارے پہ ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ اس کا اگلا نتیجہ نہیں نکالتے۔ جو خلیفہ اتنا بے وقوف اور احمق ہو کہ اس کو معاملہ فہمی ہو ہی کوئی نہیں، جس طرف سے بات سنی اس کو فوراً قبول کر لیا، وہ اس لائق کہاں ہے کہ تم اس کی بیعت میں رہو؟ اس لیے تمہارے تقویٰ کا یہ تقاضا ہے اگر تم متقی ہو کہ اس کی بیعت سے الگ ہو جاؤ، لیکن بیعت پر قائم رہتے ہوئے تمہیں تصادم کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ وہ آیت ہے جس کے متعلق قرآن کریم ہمیں ہمیشہ کے لیے متنبع کر چکی ہے، یہ وہ بات ہے جس کے متعلق قرآن کریم کی ایک آیت ہمیں ہمیشہ کے لیے متنبع کر چکی ہے کہ خبردار تفاوت کی راہ اختیار نہ کرنا۔ تفاوت نام ہے دو موتوں کے ٹکرانے کا، دو ایسی چیزوں کے ٹکرانے کا جو دونوں اپنے منصب سے ہٹ چکی ہیں۔ اس لیے اگر ایک کو اپنا منصب چھوڑتے ہوئے دیکھو گے بھی تو تم اسی رو میں بہ کر اپنا منصب نہ چھوڑ دینا۔ بس ایسے فتنے تو پیدا ہوتے رہیں گے اور ہمیشہ اصلاح کے نام پر ہوں گے، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کی خاطر بات کر رہے ہیں، نظام جماعت میں فتنہ پیدا ہو رہا ہے، اس کے متعلق ہم عوام الناس کی رائے عامہ کو بیدار کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ایسی ایسی خطرناک باتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ان کے متعلق یہ کیوں کہہ دیا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون؟ خبردار وہ خود مفسد ہیں اور وہ ان کو علم نہیں ہے۔ یہ تو اس میں تو بظاہر کوئی دلیل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم اصلاح کرتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں تم مفسد ہو۔ کس دلیل سے ان کو مفسد قرار دیا جا سکتا ہے؟ وہ وہی دلیل ہے جس کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے جس کی میں نے آغاز میں تلاوت کی تھی۔ ایک شخص جب اپنے منصب سے ہٹ کر باتیں کرتا ہے تو خواہ وہ اصلاح کی باتیں ہوں، وہ ضرور مفسد ہے، کیونکہ قرآن کریم نے فساد کی تعریف ہی منصب سے ہٹنا قرار دیا ہے۔ تفاوت جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، عربی زبان کے مطابق ان دو چیزوں کے ٹکراؤ کا نام ہے جو اپنے منصب سے الگ ہو چکی ہیں، اپنے مقام کو چھوڑ کر فوت ہو چکی ہیں اپنی جگہ سے۔ پس جس شخص نے کوئی اصلاح کی بات کی ہو اور اس کا مقام ہی نہ ہو وہ اصلاح کی بات کرنے کا، وہ قضاء میں دخل دے رہا ہے، کبھی امور عامہ میں دخل دے رہا ہے، کبھی تعلیم میں دخل دے رہا ہے، نہ اس کو ناظر امور عامہ مقرر کیا، نہ قاضی مقرر کیا گیا، نہ اور عہدے دیے گئے، اپنے محلے کا سیکریٹری بھی نہیں ہے، اور سیکریٹری بھی ہے تو اس کا کام ہے اپنے مجلس عاملہ میں بات کرنا یا اوپر کے عہدوں کو متنبع کرنا یا عوام الناس میں بغیر کسی کی ذات پر حملہ کیے عمومی نصیحت کرنا۔ تو ان چیزوں پر اگر کوئی قائم رہتا ہے تو وہ فساد پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اگر وہ کہتا ہے میں مسلح ہوں تو بے شک مسلح کا دعویٰ کرتا پھرے، اس کے اوپر کوئی ہمیں اعتراض نہیں، قرآن کریم اس کو اجازت دیتا ہے۔ لیکن اصلاح کی بات کر رہا ہو، خواہ سچی بھی ہو، لیکن منصب سے ہٹ کر رہا ہے تو وہ لازماً مفسد ہے۔ اور بہت سے ایسے مفسد ہیں جن کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ
عمدن مجرم نہیں ہوتے بعض دفعہ، ولیکن لا یشعرون، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے دونوں قسم کے لوگ نظام کو تو بہرحال نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ عمدن مفسد ہوں گے تو خدا کے ہاں مزید سزا پائیں گے، اور بغیر عمد کے مفسد ہوں گے تو نظام کو تو بہرحال نقصان پہنچا دیں گے۔ ان کو اس درجے کی سزا ملے یا نہ ملے جو باشعور جرم کرنے والے کو ملتی ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ اس لیے لا یشعرون والے پہلو کے تابع یہ باتیں کئی لوگ مجھے لکھتے ہیں جب ان کے اوپر پکڑ کی جاتی ہے کہ ہم نے جان بوجھ کر نہیں کی، ہم نیک دلی سے یہ کرنے والے تھے۔ ان کو میرا یہی جواب ہے کہ تم چاہے نیک دلی سے کسی کو قتل کرو یا بد دلی سے قتل کرو، وہ تو مارا گیا جس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ کرنا خدا کا کام ہے کہ تم نے بدنیتی سے اس کو مارا تھا یا نیک نیتی سے مارا تھا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ایک جگہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے سوال کیا کہ کیوں مار دیا تم نے؟ انہوں نے بتایا کہ مارا تو ہے لیکن ایک نیتی سے مارا ہے کیونکہ خدا کا حکم تھا۔ تو بعض دفعہ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ کسی کے قتل کا، کسی کی موت کا قانون فیصلہ کر دیتا ہے، اور چونکہ خدا قانون کا مرجع اور منبع ہے، اس لیے جب خدا کسی کو حکم دیتا ہے تو وہ اور مسئلہ بن جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک مرنے والے کا تعلق ہے اور جہاں تک دیکھنے والوں کا تعلق ہے وہ قتل ہی کہلائے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی اعتراض کیا کہ تم نے کیوں ناحق مار دیا کسی کو، حالانکہ خدا کے نبی تھے، لیکن دیکھنے والے کے نقطہ نگاہ سے ان کا اعتراض درست تھا۔ پس جہاں تک معاشرے کا تعلق ہے، جو شخص بھی کسی مقصد سے ہٹتا ہے، اپنے مقام اور مرتبے سے ہٹ کر بات کرتا ہے، اپنے دائرے سے نکل کر بات کرتا ہے، ساری جماعت کو اس بات کا حق ہے اور اس کا فرض ہے کہ اس کو متوجہ کرے اور کہے کہ جہاں تک قرآنی تعلیم کا تعلق ہے ہمارے نزدیک تم مفسد ہو، اور ہم تمہارا یہ دعویٰ قبول نہیں کریں گے کہ تم نے اصلاح کی خاطر یہ بات کی تھی۔ یہ دعویٰ جو ہے تم جانو اور خدا جانے، ہمیں اس سے غرض نہیں، لیکن جو تم کام کر رہے ہو اس کے نتیجے میں جماعت میں فتنہ اور فساد پیدا ہوگا۔ پھر انفرادی طور پر بعض فحشا پھیلانے والے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں بد کردار ہے اور فلاں بد کردار ہے، اور ظلم کی بات یہ ہے کہ لوگ ان کی باتوں کو سن لیتے ہیں سوائے ایک صورت کے، اور کسی صورت میں یہ بات سننا جائز نہیں۔ سننے والے کا منہ بند کرنا ضروری ہے اس موقع پر، اور کہنا ضروری ہے کہ قرآن کریم نے اس بات کی تمہیں اجازت نہیں دی، اور قرآنی اصطلاح میں تم جھوٹے ہو کہ کیونکہ تم غلط جگہ بات کر رہے ہو اور جو بات کر رہے ہو اس کے گواہ تمہارے پاس نہیں ہیں۔ اگر گواہ ہیں تو پھر بھی ہمارے پاس بات نہ کرو، پھر تمہیں چاہیے کہ نظام جماعت سے پاس جاؤ، جو لوگ مقرر ہیں اس بات پر ان سے بات کرو۔ یہ بات سننا کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ اسی سے آگے فحشا پھیلتی ہے، سوائے ایک صورت کے کہ وہ ایک مریض کو کے متعلق نظام جماعت کو مطلع کرنے کی خاطر اس کی بات سنتا ہے، تاکہ اس کو پتہ لگ جائے، نظام جماعت کو معلوم ہو جائے کہ ایک بیماری کا گڑھ ہے جو وائرس کا شکار ہے اور جگہ جگہ پھر رہا ہے اور اس وائرس کو پھیلا رہا ہے۔ جس طرح بعض مریض ہیں جو بیماریاں پھیلاتے ہیں ان کے متعلق بر وقت اطلاع کر دی جاتی ہے، بعض بولے کتے پھر رہے ہوتے ہیں، اس سے ان کے کاٹنے سے پاگل پن ہو جاتا ہے، جن کو کاٹتے ہیں وہ پاگل ہو جاتے ہیں، ان کے متعلق اطلاع کرنا تو فرض ہے۔ اس لیے اگر کوئی اطلاع کی خاطر کسی کی بات کو سن کر غور سے کیا کہتا ہے اور اچھی طرح ذہن نشین کر کے تاکہ اس کی طرف غلط بات منسوب نہ کرے، پھر وہ بات نظام جماعت تک پہنچائے، تو یہ سننا ناجائز نہیں ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بلا کم اوقات اس بات کو پھر ضرور نظام جماعت تک پہنچائے، اس کے بغیر اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ تو جتنے فحشا پھیلتے ہیں، جتنے اعتماد اٹھتے ہیں نظام جماعت سے، جتنے فساد پیدا ہوتے ہیں، ان کے نتیجے میں آپ کی زندگی کا ہر اجتماعی شعبہ متاثر ہو جاتا ہے۔ کسی اجتماعی شعبے کی حفاظت کی یقین دہانی نہیں کی جا سکتی۔ اوپر سے نیچے تک آپ
دشمن کے سامنے اپنے سینگے ننگے کر کے کھڑے ہیں گویا کہ. اور اس کے لیے قرآن کریم نے آپ کو جو ڈھال دی تھی اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں, اور وہ ڈھال اسی آیت میں بیان فرمائی گئی ہے. ہر جماعت احمدیہ کے ممبر کا فرض ہے, اس نے لمبے سفر کرنے ہیں, ابھی اپنے معاشرے اپنے نظام کی حفاظت کرنی ہے, کیونکہ یہ جماعت 100 سال کے لیے تو نہیں تھی. ابھی تو ہمیں اپنے اعلیٰ تر مقصد کو حاصل کرنے میں, یعنی دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ادیان پر غالب کرنے میں بڑا وقت درکار ہے. اس وقت سے پہلے اگر آپ ان قدروں سے ہٹ جائیں گے, ان بنیادی اصولوں سے ہٹ جائیں گے جن کے ہٹنے کی قرآن کریم کسی قیمت پر اجازت نہیں دیتا, جن کے متعلق کھول کر بیان کر رہا ہے کہ ایک ذرہ بھی تم ان مناسب سے ہٹو گے تو تمہارا اس کا نتیجہ لازماً موت ہے اور فساد ہے, وہ بے نظمی ہے, کچھ بھی تمہارے پاس باقی نہیں رہے. اتنی واضح نصیحت کے باوجود اگر آپ بار بار ان باتوں کو نظر انداز کریں گے, بار بار نصیحت کو سنیں گے, اور پھر بھی فحشا کو اپنے اندر پھیلنے دیں گے چسکوں کی خاطر, یا عورتوں اور مردوں کے جھگڑوں کو اپنے کانوں کے چسکوں کی خاطر سنیں گے, تو آپ قومی مجرم ہیں. نیت بھلائی کی ہے یا نہیں یہ میں نہیں جانتا, لیکن قومی مجرم ضرور ہیں. اس لیے ساری دنیا کے احمدیوں کو اس بات میں متنبہ ہو جانا چاہیے, جو اختیار ان کو دیا گیا ہے اس سے انہوں نے نہیں ہٹنا. جو اختیار قرآن کریم نے بنی نوع انسان کو دیے ہیں اس سے اگر وہ ہٹتے ہیں تو پھر آپ نہ ہٹیں, اور ان کو یک طرفہ ٹکرانے والا سمجھ لیں, لیکن آپ نے اپنے مقام کو چھوڑ کر ان کی طرف مائل نہیں ہونا. اگر یہ ہوگا تو جیسا کہ میں نے بیان کیا, تفاوت پھر نہیں ہوگا. پھر اگر آپ سے کوئی یک طرفہ ٹکراتا ہے, اپنے منصب کو چھوڑتا ہے اور جماعتی نظام پر حملہ کرتا ہے, تو خدا نے وعدہ کیا ہے کہ اس نے اس کے لیے شعلہ بردار مقرر فرما رکھے, اسے جہنم تک پہنچا کے چھوڑیں گے, اس کو ضرور ناکام اور نامراد کر کے دکھائیں گے. اس لیے آپ کو کیا خطرہ ہے کہ آپ اٹھتے ہیں اور اس سے متصادم ہونے کے لیے اپنی راہیں چھوڑ دیتے ہیں, اپنے رستوں سے ہٹ جاتے ہیں. ان امور پر کئی دفعہ میں خطبات دے چکا ہوں, لیکن پھر بار بار یہ باتیں سامنے آتی ہیں کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں معمولی باتیں ہیں. کیا فرق پڑا اگر ہم نے چسکے سے فلاں کی بات سن لی, ساتھ ساتھ اپنی دانش میں خلیفہ وقت کی حفاظت بھی کر لی, کہہ دیا کہ ہاں ہاں کسی کی باتوں میں آ گیا ہوگا, خود تو اپنی ذات میں شریف آدمی لگتا ہے, خود تو جھوٹا اور غیر منصف نظر نہیں آتا, اس لیے ضرور باتوں میں آیا ہوگا. یعنی غیر منصف بھی قرار دے دیا اور بیوقوف بھی ساتھ ہی قرار دے دیا. اچھا دفاع کیا خلیفہ وقت کا. یعنی پہلے نے تو صرف ظالم کہا تھا, آپ نے کہا ہاں ظالم صرف نہیں ہے, احمق بھی بڑا سخت ہے, اور اس کو عادت ہے چغلیوں کی بھی, ایک طرفہ باتیں سنتا ہے اور فیصلے دیتا چلا جاتا ہے. تو حسن ظنی میں کہتا ہوں کہ آپ نے اپنی طرف سے دفاع کیا, لیکن یہ کیا دفاع ہے؟ اس کے متعلق تو یہ مصرع غالب کا آپ پر صادق آتا ہے کہ ہوئے تم دوست جس کے, دشمن اس کا آسمان کیوں ہو. اگر ایسے ہی دفاع کرنے ہیں آپ نے خلافت کے, یہی عزم تھے آپ کے جب آپ نے عہد کیے تھے کہ ہم قیامت تک اپنی نسلوں کو بھی یہ یاد دلاتے رہیں گے کہ تم نے خلافت احمدیہ کی حفاظت کر دی اور اس کے لیے ہر چیز کی قربانی کے لیے تیار رہو گے. اگر یہی عہد سے آپ کی مراد ہے تو یہ عہد مجھے نہیں چاہیے, خلافت احمدیہ کو یہ عہد نہیں چاہیے, کیونکہ اس قسم کی حفاظت نقصان پہنچانے والی ہے, فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے. لیکن صرف ایک خلافت کا معاملہ نہیں ہے, سارے نظام اسلام کا معاملہ ہے, تمام اسلامی قدروں کا معاملہ ہے. ہم تو دور کے مسافر ہیں, 1 صدی کا ہمارا سفر نہیں ہے, سینکڑوں سال تک اور خدا کرے ہزاروں سال تک ہم اسلام کی امانت کو حفاظت کے ساتھ نسلاً بعد نسلیں دوسروں تک منتقل کرتے چلے جائیں. اس اہم مقصد کے لیے آپ کو پوری طرح ہتھیار بند تو ہونا چاہیے. ان معاملوں میں کیوں بار بار آپ شیطان کے حملوں کے لیے اپنے سینوں کو پیش کرتے ہیں جن میں قرآن کریم نے کھول کھول کر آپ کو بیان فرما دیا ہے کہ ان اصولوں سے ہٹو گے تو موت کے سوا تمہارا کوئی مقدر نہیں ہے. الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. نماز جمعہ اور نماز عصر کے مان بعد کچھ مرحومین کی نماز جنازہ غائب ہوگی. سب سے پہلے تو ہمارے عزیز دوست اور قرآن سلسلے کے دیرینہ کارکن جو آپ کے ہاں انگلستان میں ایک لمبا عرصہ تک امیر جماعت انگلستان کے طور پر کام کرتے رہے ہیں، یعنی مکرم بشیر احمد خان صاحب رفیق کی والدہ کی وفات کی اطلاع ملی ہے. ان کی والدہ مولوی محمد الیاس خان صاحب کی بیٹی تھیں، جن کے دو صاحبزادے بھی جماعت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی خدمتوں میں اور تقویٰ کے ساتھ وفا کے ساتھ وابستگی میں بہت معروف ہیں، یعنی مولوی عبدالسلام خان صاحب اور مولوی عبدالقدوس خان صاحب. مولوی تو نہیں کہلاتے، عبدالسلام خان صاحب اور عبدالقدوس خان صاحب. ان کی والدہ موسیہ تھیں اور بہت ہی سلسلے کے ساتھ گہرا محبت و اخلاص اور وفا کا تعلق رکھنے والی. مولوی محمد الیاس خان صاحب خود بہت بڑے سلسلے کے عالم تھے. 1907 میں آپ نے بیعت کی تھی اور آپ کے دو بیٹے بھی خدا کے فضل سے بہت جماعت میں نمایاں مقام رکھنے والے تھے. ایک تو زندہ ہے ماشاءاللہ، اور دوسرے ان کی بیٹیوں میں سے ایک صالحہ بیگم مرحومہ تھیں، رستم خان صاحب شہید کی بیگم. انہوں نے بھی آگے اپنی اولاد کی بہت اچھی تربیت کی ہے ماشاءاللہ. اور دوسرے کلثوم بیگم صاحب اہلیہ قاضی محمد یوسف صاحب، اور تیسرے اور بیٹیوں میں سے یہ 3 بیٹیاں میں جانتا ہوں خاص طور پر، باقیوں سے تو میں واقف نہیں ہوں. یہ تھیں ہمارے امام رفیق صاحب بشیر رفیق صاحب کی والدہ. تو یہ ساری جو مائیں تھیں اللہ کے فضل سے ماں کی حیثیت سے اپنے بچوں کے لیے بہت بڑا خزانہ چھوڑ گئی ہیں تربیت کا، اور سب اولاد میں خدا کے فضل سے سلسلے سے تعلق اور وفا کا جذبہ موجود ہے. الا ماشاء اللہ کوئی ایک آدھ آدمی اپنے امتحان میں ناکام بھی ہو جاتا ہے، لیکن عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کیسی تربیت کی جا رہی ہے. اور صوبہ سرحد میں خاص طور پر میں نے یہ مطالعہ کیا ہے کہ تربیت کا بھاری دار و مدار ماؤں پر تھا اور اب بھی ہے. یعنی والد کا اتنا زیادہ دخل نہیں ہوتا. جن کی مائیں اچھی تھیں ان کی اولادیں لازماً مخلص بنی ہیں، اور ضروری نہیں کہ والد اچھا ہو اور اولاد اچھی ہو، کیونکہ بعض معاشرے ہوتے ہیں ان میں مائیں زیادہ کردار ادا کرتی ہیں. لیکن بالعموم بھی جماعت احمدیہ میں ساری دنیا میں ماؤں کو یہ پوزیشن اپنی پیش نظر رکھنی چاہیے اور کہ وہ آئندہ اچھی نسلوں کو پیدا کرنے والی ہوں. بہرحال ان کی نماز جنازہ غائب کے علاوہ ایک ہمارے بہت ہی پرانے دوست اور مخلص فدائی احمدی کارکن سلسلہ واقف زندگی مولوی محمد صدیق صاحب ننگلی کی اہلیہ کی اچانک وفات کی بھی اطلاع ملی ہے. اسی طرح مکرم ڈاکٹر عبدالرشید صاحب تبسم جو علمی اور ادبی حلقوں میں ایک نمایاں مقام رکھتے تھے اور پاکستان میں احمدیت کے شدید مخالفت کے دور میں بھی ان کی ادبی علمی کوششوں کو اس حد تک بھی سراہا گیا کہ حکومت پاکستان ان کو انعام دینے پر یوں کہنا چاہیے کہ مجبور ہو گئی، یعنی ان کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی. اور کافی انہوں نے ادبی علمی حلقوں میں مقام پیدا کیا تھا. ان کی بھی اچانک وفات کی اطلاع ملی ہے.
پھر مکرم ابراہیم صاحب نکروما جو افریقہ غانا سے تعلق رکھتے تھے، ہمارے ایک مخلص احمدی دوست کے خسر تھے، اس حد تک مجھے علم ہے صرف، لیکن ان دوست نے جن کے خسر تھے انہوں نے ان کی نماز جنازہ کی درخواست کی ہے، تو انشاءاللہ نماز جمعہ اور عصر کے بعد یہ جنازے پڑھے جائیں گے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔